بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 18 جنوری سن 1903۔ حضرت اقدس نے فرمایا قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ اول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آل عمران آیت 32۔ دوم یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، الاحزاب آیت 57۔ تیسرا محبت الہی، اللہ تعالی کا یہ عام قانون ہے کہ وہ نفوس انبیاء کی طرح دنیا میں بہت سے نفوس قدسیہ سے پیدا کرتا ہے جو فطرتاً استقامت رکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ فطرتاً انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک فطرتاً ظالم لنفسہ، دوسرے مقتصد یعنی کچھ نیکی سے بیروار اور کچھ برائی سے آلودہ، سوم برے کاموں سے متنفر اور سابق بالخیرات۔ پس یہ آخری سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتباء اور استفاء کے مراتب پر پہنچتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا گروہ اسی پاک سلسلے میں ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے، دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں۔ بعض لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، مگر افسوس ہے کہ وہ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ عنایت علی نے دعا کی ضرورت سمجھی اور خواجہ علی کو بھیج دیا کہ آپ جا کر دعا کریں، کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک دعا کرانے والا اپنے اندر ایک صلاحیت اور اتباع کی عادت نہ ڈالے۔ دعا کارگر نہیں ہو سکتی۔ مریض اگر طبیب کی اطاعت ضروری نہیں سمجھتا، ممکن نہیں کہ فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے مریض کو ضروری ہے کہ استقامت اور استقلال کے ساتھ طبیب کے رائے پر چلے تو فائدہ اٹھائے گا، ایسے ہی دعا کرانے والے کے لیے آداب اور طریق ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے دعا کی خواہش کی، بزرگ نے فرمایا کہ دودھ چاول لاؤ۔ وہ شخص حیران ہوا، آخر وہ لایا، بزرگ نے دعا کی اور اس شخص کا کام ہو گیا۔ آخر اسے بتلایا گیا کہ یہ صرف تعلق پیدا کرنے کے لیے تھا۔ ایسا ہی بابا فرید صاحب کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا قبالہ گم ہوا اور وہ دعا کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حلوہ کھلاؤ، اور وہ قبالہ حلوائی کی دکان سے مل گیا۔ ان باتوں کے بیان کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ جب تک دعا کرنے والے اور کرانے والے میں ایک تعلق نہ ہو، متاثر نہیں ہوتی، غرض جب تک اضطرار کی حالت پیدا نہ ہو اور دعا کرنے والے کا قلق دعا کرانے والا کا قلق نہ ہو جائے، کچھ اثر نہیں کرتی۔ بعض اوقات یہی مصیبت آتی ہے کہ لوگ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے اور دعا کا کوئی بین فائدہ محسوس نہ کر کے خدا تعالی پر بدظن ہو جاتے ہیں اور اپنی حالت کو قابل رحم بنا لیتے ہیں۔ بالآخر میں کہتا ہوں کہ خود دعا کرو یا دعا کراؤ، پاکیزگی اور طہارت پیدا کرو، استقامت چاہو اور توبہ کے ساتھ گر جاؤ، کیونکہ یہی استقامت ہے۔ اس وقت دعا میں قبولیت اور نماز میں لذت پیدا ہوگی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ 20 جنوری سن 1903۔ بوقت عصر فرمایا خدا تعالیٰ کیسے تار تار نشان دکھلا رہا ہے۔ ہم ابھی عدالت میں پیش بھی نہ ہوئے تھے اور نہ کسی کو معلوم تھا کہ انجام کیا ہوگا، لیکن مواہب الرحمان میں لکھا ہوا تھا کہ کرم دین کا مقدمہ خارج ہو جائے گا، اور وہ 15 تاریخ سے ہی تقسیم ہو رہی تھی، بلکہ بعض ہمارے دوستوں نے کرم دین کو دکھلا بھی دیا کہ تمہارے مقدمے کی نسبت یہ کچھ لکھا ہے۔ مجلس قبر عزیز شاہ فرمایا میں مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں، اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں، اور میں اپنے آپ کو موسیٰ سمجھتا ہوں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے جاتے ہیں۔ نظر اٹھا کر نیچے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارے تعاقب میں ہے، اور اس کے ساتھ بہت سامان مثل گھوڑے و گاڑیوں اور رتھوں کے ہے۔ وہ ہمارے بہت قریب آ گیا ہے۔ میرے ساتھی بنی اسرائیل بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اور اکثر ان میں سے بے دل ہو گئے ہیں، اور بلند آواز سے چلاتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ اور میں نے بلند آواز سے کہا کلا ان معی ربی سیہدین۔ اتنے میں بیدار ہو گیا اور زبان پر یہی الفاظ جاری تھے۔ سراج الاخبار کی دروغ بیانی کا ذکر ہوتا رہا کہ اس نے لکھا ہے کہ جیلم میں جس قدر ہجوم لوگوں کا تھا وہ صرف میاں کرم دین کے لیے تھا۔ حضرت اقدس نے اس پر فرمایا جب وہ جیلم میں نالش کرنے گیا تھا تو کس قدر گروہ تھا، پھر وہ چندہ وغیرہ جمع کرتا رہا تو کس قدر گروہ تھا،
اور جیلم میں جو کئی سو آدمیوں نے بیعت کی وہ کس کی وغیرہ وغیرہ۔ مفتی محمد صادق صاحب نے ایک انگریزی اخبار سنایا جس میں مسٹر پگٹ کا حال تھا۔ حضور نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے قاضی مدعی پیدا ہوئے تھے جو کہ باوجل نابود ہوئے، یہی اس حال اس کا ہوگا، اس کا متعلق الہام ہے۔ ان اللہ شدید العقاب۔ 21 جنوری 1903 مجلس قبل عشاء۔ حضرت اقدس نے حسب دستور نماز مغرب ادا فرما کر مجلس فرمائی۔ ماسٹر عبد الرحمان صاحب نو مسلم نے ایک مضمون ایک اشتہار کا حضرت اقدس کو پڑھ کر سنایا جو کہ ان تمام نو مسلموں کی طرف سے جو کہ حضرت اقدس کے دست مبارک پر مشرف اسلام ہوئے ہندو و آریہ کے سربراہ بردہ ممبروں کی خدمت میں پیش کیا جانا ہے۔ اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ اگر ان کے نزدیک یہ نو مسلم جماعت مذہب اسلام کے قبول کرنے میں غلطی پر ہے تو وہ ان کے پیش کردہ معیار صداقت جو کہ حضرت اقدس کے مضامین مباہلہ و مقابلہ سے اخذ شدہ ہیں کہ روح سے حضرت مرزا صاحب سے فیصلہ کر کے ان کی غلطی پر ہونا ثابت کر دیں۔ حضرت اقدس نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور فرمایا مذہب کی غرض یہی نہیں ہے کہ صرف آئندہ جہان میں خدا تعالی سے فائدہ حاصل ہو بلکہ اس موجودہ جہان میں بھی خدا تعالی سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو صرف دعوے ہی دعوے ہیں، کوئی کام توکل اور تقوی کا ان سے ثابت نہیں ہوتا۔ مصیبت پڑے تو ہر ایک ناجائز کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ خان عجب خان صاحب تحصیلدار نے حضرت اقدس سے استفسار کیا کہ اگر کسی مقام کے لوگ اجنبی ہوں اور ہمیں علم نہ ہو